چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، بات یہ نہیں ہے حدیث قرطاس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کاغذ مانگا ہے، صحابہ نے نہیں دیا. بات یہ ہے کہ صحابہ نے مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ صحابہ پہ واجب نہیں تھا دینا تو امیر المومنین علیہ السلام لے کے دیتے. قلم کاغذ وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ قربوا، اس کو قریب کر دو. ادھر جو چیز موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے قریب. اصل بات ہے کہ مخالفت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت فسق ہے اور کفر ہے. اور کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واقع ہوا ہے، ان کے حضور میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہوا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے. نہ صرف مخالفت ہے، مخالفت بذات خود، حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ فسق ہے. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو نا، ہم نماز پڑھنا ہم پہ واجب ہے، لیکن ابھی ہم دور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے جو یہ فسق ہے. لیکن اگر ہم مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات پہ اکساتے ہیں کہ وہ بھی نماز نہ پڑھیں، تو یہ صرف معصیت نافرمانی نہیں ہے، یہ مخالفت ہے، یہ محاربہ ہے. اور اگر یہی کام آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انجام دیں تو اس کا جرم بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاربہ ہے، اور یہ اسلام سے خروج کا محل ہے. یعنی جو شخص مخالفت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص معصیت کرتا ہے وہ فاسق ہے، لیکن جو شخص مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے. اور بالخصوص اگر آپ اس مخالفت کا لیڈر اور بانی بنے تو اس کے عدم اسلام میں کوئی شک ہی نہیں. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 114 میں بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی، حدیث نمبر 114 نہ کہ صفحہ نمبر 114. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے درد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فقال، انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ حکم وہ ایجابی ہے، یہ حکم استحباب کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاتباع ہوتا ہے، مگر یہ کہ قرینہ یہ استحباب کے لیے ہے یا یہ مثلا تحدید کے لیے یا جواز کے لیے، والا وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر جب فرمائے کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو یہ واضح بیان ہے کہ یہ لکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو عمر نے اس کے مقابلے میں کیا کہا، ان النبی غلب علیہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد حاوی ہے، اپنے درد کے مغلوب ہے. اور یہ میں اب اس کے وقت پہ بتاؤں گا کہ یہ عبارت نخلا ہے اس کیا ان الرجل لا يحجر سے، حجر کے بیان سے عبارت، یہ نقل بالمعنی کی ہے بخاری نے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، مخالفت بذات خود. کوئی اور بھی جملہ ہوتا نا کسی بھی قسم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لکھ دو، یہ کہتا ہے کہ کتاب قرآن کافی ہے، اس کے مقابلے میں یہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ عدم ایمان، عدم اسلام اور مخالفت ہے. اور یہ عمر اس گروپ کے لیڈر بن گئے. عمر کی بات کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے، سب نہیں کچھ بار سب. فاختلفوا کثر اللغط، تو انہوں نے اختلاف کیا اور وہاں پہ آوازیں بلند ہو گئی، ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات میں بھی آوازیں بلند ہو گئی، وہاں پہ یہاں پہ بھی انہوں نے آواز بلند. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. تو ابن عباس کہتے تھے ان الرضیہ کل الرضیہ، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اسلام کی سب مصیبتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. اور عبداللہ ابن عباس ایک بہت ہی عظیم القدر صحابی، جماعت مخالفین نے روایت کی اپنی کتاب میں کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ حبر عادل امہ ہے، کہ یہ امت کا بہت بڑا عالم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علم کی تعریف کی ہے. اور بہت خود عمر بن خطاب عبداللہ ابن عباس سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا عمر بن خطاب. اچھا، تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب اسلام کے مصائب ہیں. آغاز کہاں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب نہیں لکھنے دیا گیا ہے. تو اس کا بانی کون ہے؟ اسلام کے مصائب کا بانی عمر بن خطاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جھوٹ نہیں ہوتا. انہوں نے جب کہا کہ اگر میں یہ لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اگر انہوں نے یہ فرمایا تو یہ اگر یہ کتاب لکھی جاتی، لوگ اس کے اتباع کرتے ہیں تو کوئی گمراہ نہ ہو. اور عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے، بالکل واضح بات ہے کہ اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی. اور اس کا بانی کون ہے؟ عمر بن خطاب. آپ خود کہتے ہو صحابہ، وہ بھائی صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہو، صحابہ کی اتباع کرتے ہو. صحابی یہ شہادت دے رہے ہیں سب مصائب کا آغاز کہاں سے ہے، سب مصائب کا ریشہ جڑ کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، ان کو وصیت نہیں کرنے دیا گیا، ٹھیک ہے نا. یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. دوسری حدیث میں، حدیث نمبر 4432 میں یہ الفاظ ہے، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد اتنی شدید تھی کہ وہ وفات ہونے لگے تھے. طارق بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے میرے خیال میں. وفی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. تو اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط غلب بولو، اوکے کیمرہ بند ہے، وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. تو اس نے مخالفت کی عمر بن خطاب نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اگر جائز نہیں ہے تو یہ کم از کم فسق ہے، ٹھیک ہے نا.
اور اگر ایسے مسئلے پر ہے جو بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اس کی اذیت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنا فسق، نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں چھاپ مؤسسۃ الرسالہ شعیب ارناؤت کی جلد نمبر 1 ہی ہے نا، جلد نمبر 23، یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صحیفہ لے کے آؤ، فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کی، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ جب اس طرح ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے، مخالف کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں جو مخالف ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، مومنین کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، مخالفت جائز نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کی صحیح ترین حدیث سے ثابت کر دی کہ اس نے مخالفت کیا، نہ صرف مخالفت کی، توہین کی، وہاں پہ شور مچایا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ برحذر رہیں کہ ان کو فتنہ لگ جائے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی عمر نے مخالفت کیا نا، مخالفت بھی کیا، احانت بھی کیا، اور اللہ آپ کا بلا کرے اذیت بھی کیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے فرمایا جو مخالفت کرے اس کے عذاب علیم ہوتا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دیں تاکہ وہ کوئی اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہو، کوئی اور اختیار ہو۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ عمر نے مخالفت کی، صحابہ اس کے ساتھ میں لیں کہ ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ، قرآن اگر حق ہے تو یہ عمل گمراہی ہے، اور یہ کیونکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنمی ہوتے ہیں، تو ان سب کا آپ کو تعظیم ماننا پڑے گا یہ متعین۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب، اور سن رہے ہیں شیخ صاحب، آپ جب کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ میں وصیت لکھ دوں، اور آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، آپ مخالفت کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں، وہاں پہ شور مچاتے ہیں، اس کی بے-احترامی ہوتی ہے، بے-احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، یہ واضح ہے، اس کی اذیت بھی ہوتی ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ، سورہ احزاب میں فرمایا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے، اور اس کے لیے عذاب ہے، بہت سخت عذاب۔ تو عمر بن الخطاب نے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہاں پہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا لیڈر بنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کیا کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ ہو، اور دوسروں کو بھی اذیت کرنے پر، مخالفت کرنے پر اکسایا۔ اور پھر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صحابہ نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے ہیں تم قلم کاغذ لے کے آؤ، اور وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص نہ رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نہ روز جزا پر، کیونکہ جو روز جزا اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، رسول پہ رکھتا ہے، وہ کبھی بول ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب آپ کی کتابوں سے ثابت کر دی میں نے۔ پورا آپ کا ٹائم ختم۔ شیخ صاحب بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے جناب اللہ یاری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ الحمدللہ حدیث کے الفاظ جو ہیں آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتاب نہ لکھنے کا تو ذکر کر رہے ہیں، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یا دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کا کوئی شیبہ یا اس کی طرف کوئی اشارہ کنایا وہ نہیں دے رہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ احزاب کے اندر آیات نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا وَأُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو شہر مدینہ میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں،
اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق، مدینے میں رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق یعنی غلط فہمی پیدا کرنا، غلط فہمی پھیلانا، یہ منافقین کا رویہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اس بات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے مدینے سے نکال دے گا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ اگر منافق ہوتے تو اللہ ان کو نکال دیتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، میری سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ پر تان کرنا، صحابہ اچھا کریں پھر بھی تان، صحابہ کم کریں پھر بھی تان، یہ کام کرنا بھی منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کے اندر، فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، جن کے پاس اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں، منافق ان پر تان کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیات کریمہ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو گالی دینا یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے۔ فرمایا بھائی موضوع پہ بات نہیں کر رہا، بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ کرتاس پہ بات کرو نا، میری باتوں کا جواب دے دو۔ حدیث کرتاس پہ بات کریں بھائی، غیر مربوط باتیں نہ کریں پلیز۔ بات سنیں، میں اپنے ٹائم پہ بول رہا ہوں تو آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ نہیں آپ نہیں بھائی، میں اس طرح نہیں کہتا نا، میں اس طرح مناظرہ نہیں کرتا بھائی۔ اگر آپ موضوع پہ بات نہیں کرتے نا، موضوع پہ بات نہیں کرتے، بات کرنے دے میرا ٹائم نہ کرے، اس لیے موضوع پہ بات کرو نا، جو میں نے باتیں کی اس کا جواب دے دو۔ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو سنت خدا ہے، سنت منافقین والا طریقہ چھوڑ دیں۔ آپ نے حدیث کرتاس پر بات کرنی تھی، آپ نے ان پر حکم لگانا بھی شروع کر دیا۔ جب تک کسی کے بارے میں جرم ثابت نہیں ہوتا، سزا نہیں ہوتی، تو ثابت کر دی میں نے ثابت کر دی، میرے باتوں کا جواب دے دو۔ بات سنیں، جب کسی آیا کا اس سے تعلق ہی نہیں، اس کو تفسیر کر رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں آپ میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، کیونکہ آپ نے مجھ سے منازعہ کرنا ہے، ایسی فضول باتیں کرنا ہے۔ میرا ٹائم روکیں یہاں پہ، اگر بات کرنی ہے تو طریقے سے بات کریں، نہیں تو یہاں سے ختم کر دیں، مجھے شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے تو ابھی سے چلے جائیں۔ بالکل ختم کر دیں، بالکل ختم کر دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، موضوع پہ بات کرنا ہی نہیں آپ نے، حدیث کرتاس پہ بات کرو بھائی۔ بیٹھ نہیں سکتے حضرت، آپ کے مقابلے میں جب آپ بیٹھ نہیں شیخ سکتے صاحب، میرے بھائی بیٹھ نہیں سکتے۔ شیخ صاحب آپ حدیث کرتاس پہ پلیز گفتگو کرو نا۔ کرنے دینا، اگر آپ کا جواب نہ دوں، حدیث کرتاس کا ٹھیک ہے واقعہ بھائی، نہ لوں، پھر آپ ٹھیک ہے بولیں۔ ان کو 2-3 منٹ زیادہ دے دیں کیونکہ میں نے ان کا ٹائم لیا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی، بات کرو، اگر بات نہیں دیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، ختم کروں گا اسی سامعین محترم، حدیث کرتاس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، سن 9 ہجری کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ نازل ہوئی۔ رب تعالی نے حکم فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم۔ فرمایا آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے۔ اور سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا۔ جب غزوہ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مومن ساتھ تھے، منافق سب کے سب مدینے رہ گئے، اس سفر میں منافق کوئی ساتھ نہیں تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ اللہ نے فرمایا محبوب بس وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑائی کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محبوب یہ عام سفر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتے منافق اور نہ کسی غزوہ پر آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ گئے ان میں نہ کوئی منافق تھا نہ کوئی مشرک تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اب حکم فرما دیا کوئی منافق آپ کے ساتھ نہ جائے اور مشرک بھی اس سال کے بعد کوئی نہ آئے. 10 ہجری کے اندر جو حجۃ الوداع ہوا اس کے اندر تمام مومنین تھے. تمام مومنین کی موجودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا. رب کی نعمتیں تم پر تمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 مرتبہ پوچھا اے لوگوں میں نے تم پر دین پہنچا دیا ہے, تم تک دین پہنچا دیا ہے. سب لوگوں نے گواہی دی ہاں یا رسول اللہ دین پہنچا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا, چہرہ اٹھایا اور فرمایا اے میرا رب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین مکمل پہنچا دیا ہے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے در یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ مسلمہ حدیث مبارکہ ہے اہل تشیع کے اندر کہ فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو 2.5 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نزدیک حدیث کرتاس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنے صحابہ کو آزمانا چاہتے تھے آیا کہ تکمیل دین پر اور میں نے جو ان کو ثقلین دی ہے اس پر قائم ہے یا اس پہ تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ کتاب میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آزمائش پر کھڑے اترے. آپ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ. اور اس کے اندر بھی احترام کا تقاضا ہے انشاءاللہ اگلے ٹرن کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہاں پر بھی آپ نے یہی عرض کیا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے, کیونکہ آپ نے جو فرما دیا جو کتاب اللہ کو تھامے گا جو اطرت رسول اللہ کا دامن تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اس دین مکمل پر قائم ہیں, ہمیں کوئی نہ شک ہے نہ شبہ ہے نہ اس کے اندر کوئی ہمیں مطلب کہ پریشانی ہے. تو یہ اس کا پس منظر جو اختلافی الفاظ ہیں انشاءاللہ العزیز میں آگے چل کر اس پر گفتگو کرتا ہوں اور میں عرض کروں گا اور ثابت کروں گا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حدیث کرتاس لکھوائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا. تو میرے خیال میں میرا ٹائم مکمل ہو گیا, مزید دلیل نہیں دے سکوں گا. جناب حسن اللہ یارانی صاحب گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین یہ دیکھیں جب یہ پھنس جاتے ہیں جھوٹ بولنے پہ شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا امتحان لینا. شیخ صاحب میں بھی روک دیتا ہوں اپنا ٹائم 2 منٹ میں ابھی دے دیتا ہوں. کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ایسے جھوٹ بولا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ بھئی یہ واقعا قلم کرتاس حدیث لکھوانا چاہتے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے؟ ایسے فضول حکم دیا ہو امتحان کے لیے, ایسے فضول حکم دیا ہو پھر وہ ایسے بعد میں ہنسے کہ بھئی میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا. کبھی ایسا ہوا ہے پہلے؟ اور کوئی نمونہ پیش کرو, کوئی دلیل پیش کرو. شیخ صاحب 2 منٹ آپ کا میں خاموش. کس کتاب میں لکھا ہے, کس حدیث میں لکھا ہے؟ ترمذی میں لکھا ہے, نسائی میں لکھا ہے. اوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ مانتے ہو. مناظرہ کس بات کا مناظرہ کریں؟ شخص جب نبی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن دہاڑے جھوٹ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول کہہ رہے تھے, امتحان لے رہے تھے. کہاں پہ لکھا ہے, کس روایت میں لکھا ہے؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسے فضول کام دیا, وہ بھی غلط جملے بولے. میں قلم لکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہی نہ ہو جاؤ, اور یہ سب جھوٹ تھا, امتحان کے لیے تھا. کس نے بولا ہے بتاؤ بھائی, میں خاموش. جواب دے دو نا, میں خاموش ہوں, میں نے اپنا وقت آپ کو دیا. اگلے 8 منٹ میرے ہیں, 18 منٹ میں بولوں گا. بسم اللہ کرو, جواب دے دو. میرا ٹائم میں نے آپ کو ٹائم دیا. بلیک میلنگ نہ کریں نا, آپ بلیک میلنگ نہ کریں, اپنا ٹائم مکمل بلیک میلنگ نہیں کر رہا ہوں, جواب دے دو. کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس طرح نہ میں جواب دوں گا نا سر آپ کو, جواب دے دو نا, میں خاموش ہوں. واللہ جواب نہیں دے, میں خاموش ہوں. میں خاموش ہوں آپ سے. لڑ کیوں رہے, جواب دے دو. خاموش ہوں میں, آپ بولیں. یہ کون سا طریقہ ہے 1 منٹ کے بعد کہتے ہیں آپ بولیں؟
جی بھائی ذرا تلخی حوالہ دے دو نا بھائی، لڑو نہیں، حملہ نہ کرو، جنگ نہیں کرو، حوالہ دے دو۔ بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بات دہرائی، اس کی بات نہیں، تم یہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے یہ ایسے جھوٹی جو حکم تھا امتحان کے لیے تھا، کس نے بولا ہے بھائی؟ میں ثابت کروں گا، کس کتاب میں لکھا؟ بسم اللہ، میں خاموش، میں ثابت کروں گا نا، ثابت کرو نا، میں نے ٹائم دیا آپ کو، ثابت کروں گا نا، ثابت کرو نا، ابھی حدیث دکھاؤ، حوالہ دکھاؤ۔ اب آپ نے 10 منٹ نہیں بولنا، اب میں ثابت کرنے لگا، یہی آپ نے کہا، وقت میرا ہے، یہی آپ نے بولنا، کچھ اور نہیں بولنا، حوالہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے۔ نہیں بولنا، اور بھائی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کہہ دو، جواب دے دو نا بھائی۔ پھر بولیں نا آپ، پھر بولیں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بولیں آپ، میں نہیں بول رہا آپ کے ٹائم پر۔ کتنا بے انصافی ہے، میں نے اپنا ٹائم دے دیا ہے، میں نے اپنا ٹائم دے، اوے حدیث حوالہ 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ نہیں لگتا ہے، 3 منٹ 5 منٹ لے لو۔ آپ مجھے بولنے دینا، پھر آپ خاموش رہیں۔ تو میں خاموش ہی تو ہوں، کہہ رہا ہوں بولو، حوالہ دکھاؤ۔ 10 منٹ تک نہیں بولیں گے، 10 منٹ تک نہیں بولیں گے، حوالہ اگر دکھاؤ گے اسی مطلب کا کچھ نہیں بولوں 10 گا۔ منٹ تک نہیں بولیں گے، 10 شیخ منٹ صاحب، تک نہیں بولیں گے، شیخ صاحب، حوالہ دکھانے میں، حوالہ جب تک آپ دکھاتے رہے میں 10 خاموش منٹ ہوں۔ نہیں بولیں گے آپ، 10 منٹ نہیں بولیں گے آپ۔ اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ حوالہ دکھا رہے ہیں 20 منٹ لے لے میں خاموش ہوں، اسی بات کا حوالہ آپ نے دکھانا، کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں نا، آپ 10 منٹ نہیں بولیں گے پھر۔ اب میں کہہ رہا ہوں حوالہ دکھاؤ، میں خاموش ہوں۔ سامعین محترم، اب اس نے وعدہ کیا 10 منٹ تک نہیں بولے گا، میں اپنا حوالہ دکھاؤں گا، اور میں نے موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی الفاظ سید رسول اللہ صلی یہ اللہ علیہ وسلم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال امتحان کے لیے کیا تھا، یہ کہاں پہ لکھا؟ آپ نے نبی سے جھوٹ بولا، نبی سے تہمت لگائی ہے، جھوٹے آدمی، دکھا دینا وہ حدیث میں۔ مجھے بات دیکھیں، یہ 4 منٹ چل چکا ہے، آپ 6 منٹ میں جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا آدم صاحب، اس پر بات کریں۔ سر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بھاگنے والا طریقہ ہے۔ حضرت اپنا ٹرن کریں، میرے مجھ پہ ٹرن کریں، سوال چھوڑے، میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک منٹ، طارق بھائی، اگر ایک شخص دیکھیں، آپ یہاں پہ ماڈریٹر ہے طارق بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے، اگر ایک شخص میں اپنا وقت لینے نا، مجھے پابند کرے، میں اس کا جواب دوں۔ بھائی ایک چیز کے حوالہ دینے میں پہلی بات ہے کہ 10 منٹ نہیں لگتے۔ اب میں کوئی بات کہوں نا کہ اللہ یری صاحب آپ نے اس بات کا ادعا لکھا، ایک منٹ خاموش، بات نہ کٹے، ایک منٹ بھائی صاحب، آپ نے ادعا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے بولا، بھائی یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ حدیث میں دکھاؤ، حدیث دکھانے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں 10 منٹ، کیونکہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ بھائی ہمارے علماء کا موقف ہے، ہم نے کہا ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ علماء کا موقف ہے۔ بھائی کسی حدیث میں علماء ایسے کفر بک رہے ہیں، پھر یہ آپ کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جو عمر کہہ رہے تھے، میں نے یہ موقع بھی اپنایا، وہ نہیں سنا، وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے، یہ آپ نے یہ کہا، یہ میرے موقف کی تائید ہے، یہ میرے موقف کی تائید ہے، خاموش، یہ میرے موقف کی تائید ہے۔ اب میں اپنا وقت واپس لے دیتا ہوں، وہ اپنا وقت ریکلیم۔ محترم ناظرین، اس شخص نے میرے 5 منٹ ضائع کیے، میں نے شروع 1 منٹ میرا وقت چلا تھا، میں نے اس کو ٹائم دے دی، 4 منٹ اس کے چلے گئے، اور مجھے پتا میں اس کو 20 منٹ بھی دے دوں تو 20 منٹ بھی دے دوں، یہ شخص خاموش، ایک منٹ بات سن لیں، 1 منٹ صرف بات سن لیں۔ پچھلے مناظرے پر بھی آپ اسی طرح جھگڑتے رہے، ٹھیک ہے نا، دلیل نہیں تھی آپ کے پاس، لیکن اگر اسی طرح جھگڑنا ہے تو میرے بھائی یہاں پہ بات روک دے، ختم کر دیں، ختم کر دیں، آپ چلے جائیں، آپ ویسے بھی آپ کے پاس علم تو ہے نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کہنا ہے آپ نے، اصولوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو بے شک اب ہمیں کوئی، آپ بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، چلے جائیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ویسے پڑھنا بھی نہیں آتا آپ کو، ایسے ہم نے یہاں پہ سننا آپ سے جھوٹی باتیں۔ محترم ناظرین، یہ پہلی بات ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ شخص ان کا کام ہی یہی ہے، جب بھی پھنس جائیں جھوٹ بنا دیں، کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ۔ ابھی میں ان کے جھوٹے بتا رہا ہوں، ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضول حکم دے دیا، نستجیر باللہ، وہ امتحان کے لیے آتا، کسی کتاب میں نہیں، کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ راوی اس کا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے، راوی اس کا کون ہے؟ جابر ہے، میں نے روایت دکھا دی کہ صحابہ اس نے مخالفت کی، جابر کیا، عبداللہ ابن عباس بیوقوف ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے الرزیہ کل الرزیہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کے دن کی مصیبت سب سے اسلام میں بڑی مصیبت ہے، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا۔ تو یہ کب، یہ کس طرح، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کے لیے انہوں نے سوال کیا؟ پہلی بات، اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے موافقت کیا؟ یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اس شخص کا کام ہے جھوٹ بولنا، جیسے اس نے بھی جھوٹ بولا نا، آیت پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 60 سورہ احزاب کی یہ ہے میرے محترم ناظرین، اعوذ لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم المرض والمرجفون فی المدینہ
لَنُغْرِيَنَّ بِكُمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیا اس لیے ہے کہ منافقین آ کے افواہیں پھیلاتے تھے مدینے میں کہ کفار کی بڑی لشکر آ رہی ہے مسلمانوں کو تباہ کر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر یہ منافق اور جن کے دل میں مرض ہے اور جو مدینے میں آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں یہ رک نہ جائیں تو میں آپ کو حکم دوں گا, میں آپ کو ان پر اکساؤں گا اور یہ پھر مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. اور یہ کہہ رہے کہ ابو بکر عمر تو آخر میں, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے کب بولا کہ ابو بکر عمر افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ افواہیں پھیلانے والوں کے لیے کہ ان کو مدینے سے نکالا جائے گا, یہ مطلق منافقین کے لیے نہیں ہے کہ مطلق منافقین کو نکالا جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حدیث یہ کبھی اللہ پہ جھوٹ, کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. اب دیکھیں میرے محترم ناظرین, انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم پہلے نازل ہو چکا ہے, اس کا کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ اسی بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے بخاری میں کئی روایات ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بہت سارے آیات اور احکام نازل ہو گئے, اور یہ قرآن کی آخری آیت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دین یعنی دین پہ امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ کامل ہو گئے. میں آپ کو حدیث دکھا دوں بخاری کی. ابھی شیخ صاحب آپ نے دکھا دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عمر سے موافقت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نکال دیا تھا. یہ بخاری ہے بھائی, یہ بخاری ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4544 4544 بھلی یہ آخر آیت نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا, آخری آیت. اس کے بعد ربا کی حرمت ہے. یوم اکملت لکم دین کے بعد اس کے بعد اور بھی آیات ہیں اور بھی روایات ہیں کہ یہ آخری اس کے بعد بھی احکام آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب عمر سے موافقت کی وہ ہمیں دکھا دینا, اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے لیے بولا تھا, یہ اس کی حدیث ہمیں دکھا دیں. وَإِلَّا منازع شخص جھوٹے شخص سے نہیں ہے کہ یہ جب بھی پہنچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیا ہوتا ہے مثلا کیسے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کی توضیح نہیں دی نا, ان کے نام نہیں بتایا, ان کے نشانیاں بتا دیں قرآن مجید میں. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو الگ کر دیں, وہ بتا دیں کہ جب تک منافقین خود کوئی ایسا فعل بجا نہیں لاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتی کے لیے گالی دیں وغیرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری وغیرہ میں یہی رکھا ہے کہ میرا کام نہیں ہے کہ دلوں کا حال میں کھول دوں لوگوں کو بتاؤں, میں ظواہر پہ حکم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظواہر پہ حکم کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا لیکن شیعہ کتب میں بہت ہے, شیعہ کتب میں تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے فلان 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 شخص منافق ہے وہ بتا دیے تھے, ٹھیک ہے نا. جہاں تک قرآن مجید میں اس طرح ان کو کوئی الگ کرنے کا یا کس طرح کا حکم یا بالکل بالکل مختلف بہت سارے آیات ہیں, بہت سارے آیات ہیں الگ کر دوں گا. اگر اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ میں ان کو الگ کر دوں گا تو پھر یہ جن کے بارے میں آپ وہ کون سی آیت ہے نا, وہ آیت ہمیں سنا دینا کہ وہ آیت میں اللہ نے کہا میں نے الگ کر دوں. یمیز اللہ الخبیث من الطیب ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. بالکل بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کب نازل کی؟ سورہ آل عمران میں, یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوا ہے. غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امتحان لوں گا اور امتحان کے بدولت آپ لوگوں کو خبیث کو طیب سے الگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا. جو صحابہ باغے تھے, کون باغے تھے صحابہ میں سے؟ آپ کو پتہ ہے جنگوں میں بالکل خصوص غزوہ احد میں, اس میں تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے کہ عثمان باغنے والوں میں سے تھا اور عمر تھے اور ابو بکر تھے, ٹھیک ہے نا. لیمیز الخبیث من الطیب, یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالت پہ نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا. کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے اور کفار سے بھاگنے کے ذریعے. اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ تینوں خلفاء مختلف مقامات پہ کفار سے بھاگیں, ٹھیک ہے نا. کنٹینیو کریں آپ کا, میں نے اچھی بات ہے. بالکل اللہ تعالیٰ اس کے آیات بہت زیادہ ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ لیمیز الخبیث من الطیب. اچھا عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ملاحظہ کریں. یہاں پر دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی مخالفت ہی نہیں کی ہے. جی یہ دیکھیں, یہ بخاری کی حدیث نمبر 422 ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ, عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ. صحابہ نے کیا کہا؟ فقالوا احجر استفہموا, اس نے ہذیان بکا, نستجیر باللہ, اس سے پوچھو اس کو کیا کہہ رہا ہے. فذهبوا يردون علیہ, تو پھر اس کے پاس چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گئے یہ لوگ, یردون علیہ, جب کہ یہ اس کی باتوں کو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رد کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹکراتے ہوئے یہ گئے ان پر. اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ, تم مجھے چھوڑ دو, جس میں ہوں میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو. اس کی شرح میں حافظ العینی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے کہ ان کی بات رد کرتے ہوئے گئے, تو انہوں نے کہا اترکونی والذی انا فیہ افضل من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ.
جس حالت میں ہوں اس حالت سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ترک کتابت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہو گئے؟ عمر کے قول کی طرف وہ آ گئے کہ بھئی وہ آخر تک کہتے رہے کہ میں ترک کتابت جو آپ بول رہے ہیں غلط بات ہے. فتح الباری ابن حجر عسقلانی جزء ثامن صفحہ نمبر 134 صفحہ نمبر 135 میں 32 ہے، یہ 34 ہے، یہ 34 میں یہی جملے اس نے بھی بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ترک کتابت بری بات ہے، کتاب کو لکھنی چاہیے. اچھا، التوشیح شرح جامع الصحیح للحافظ عبد الرحمن السیوطی، یہاں اس نے بھی کہا فالذی انا فی من طلب الکتاب خیر من عدمها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو بات ہے کہ کتابت لکھی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ لکھی جائے. یہ خود بخاری کی حدیث ہے اور یہ آپ کے اکابر علماء کے شروع ہیں، اور آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان میں کہہ رہے تھے. اور عمر کی بات کی انہوں نے تائید کی. کہاں تائید کی؟ عمر کی بات کی تائید کی. اچھا، یہ پھر الطبقات الکبریٰ ابن سعد ہے. یہاں پہ دیکھیں عمر بن الخطاب نے عورتوں کو گالی دی، صفحہ نمبر 243. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عورتوں نے کہا تھا کہ لکھنی چاہیے، ازواج نے کہا تھا ہن خیر منکم، ان کی بات آپ سے بہتر ہے، عورتوں کا موقف بہتر ہے کہ حدیث لکھنی چاہیے. المعجم الاوسط للطبرانی، یہاں پر حدیث نمبر 5338، یہاں پر بھی عمر بن الخطاب عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ خود عمر کی اپنی حدیث ہے، عورتوں نے کہا کہ لکھنی چاہیے، تو میں نے کہا تم صواحب یوسف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہن خیر منکم، یہ تم لوگوں سے ان کا موقف بہتر ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ہر موقف پہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، کبھی اللہ پر، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی جی ہاں. تو ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کہا تھا کہ یہ میرا امتحان، میں آپ امتحان کے لیے پوچھ رہا تھا نا، اور کب عمر کے قول پہ راضی ہو گئے تھے وہ. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، قرآن پاک کا ایک لقب ہے، صفت ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان فرمایا، یعنی کافر اور مومن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بیان فرمایا. اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ طیب کو یعنی صحابہ طیب اور خبیث کو، منافق خبیث، طیب اور خبیث کو جدا فرما دے گا. اور سورۃ عنکبوت کی آیات نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی اللہ ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا. جب غزوہ تبوک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ محبوب آج کے بعد یہ منافق آپ سے اجازت طلب کریں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو اپنے ساتھ نہ رکھنا اور نہ ان کو کسی لڑائی پر ساتھ رکھنا. رب تعالیٰ نے عام سفر پر بھی منع فرما دیا اور حج کے سفر پر بھی منع فرما دیا. اور اس سے اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی گئے تھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر، اور آپ جانتے ہوں گے کہ غزوہ تبوک پر جو سب سے بڑا علم تھا، جھنڈا جو سوال کیا آپ سے اس کا جواب دو نا. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ حوالے کیا، لیکن میں اس طرح حدیث پر آنا ہوں. علی عرض کرنے مقصد ہے یہ منافق تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر کے جو ان کے لیے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، یہ جو فرمایا ذلیل و رسوا ہوں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، وہ حکم ان پر لاگو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا یہ میری سنت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ خلیفہ بھی بن گئے اور سیدنا علی المرتضیٰ ان کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں اور آج تک وہ روضہ رسول کی چھاؤں میں ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ منافق ہیں، یہ رب پر الزام نہیں ہے، یہ رب پر بہتان نہیں ہے. تو آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ آزمائش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزما رہے تھے. آپ بات کو صرف خلط مباحث میں لینے کے لیے صرف چیخ پڑے گئی، یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اور اب آپ سنیں کہ میں نے موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کی تائید فرمائی. تو پہلے یہ بات سماعت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قال ایتونی، میرے پاس لاؤ، تو یہ جمع کا صیغہ ہے. اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص مخاطب نہیں ہیں، اس کے اندر تمام صحابہ و اہل بیت اطہار مخاطب ہیں.
اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ 10,995، اس کے اندر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم دوات لاؤ، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں قلم دوات لینے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جائے گا، تو میں نے اس لیے وہاں نہیں گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زبانی فرما دیں، میں یاد کر کے لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرمایا، میں نے اس کو یاد کر لیا، پھر لوگوں کو بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح کہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی سیدنا عمر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ آپ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے لکھوا لیں کہ آپ کے بعد خلافت کس کی ہوگی۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ خلافت کے لیے لکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقع بھی یہی خلافت نہ لکھائی جائے، حسبنا کتاب اللہ کے تحت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطلب کہ موافقت فرمائی، ان کی بات کی تائید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جملے کہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے۔ تو سماعت فرمائے، حوالہ اور غصہ ٹھنڈا کر کے اور محبت سے سماعت فرمائے تاکہ دل تک میری بات پہنچ سکے۔ یہ کتاب کا نام ہے جناب جلاء العیون، یہ اہل تشیع کی بہت ہی معتبر کتاب ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ ملا باقر مجلسی میرے خیال میں اس کا مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو سنو، کہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دفعہ لکھوانے کے متعلق پوچھا گیا کہ جو آپ نے طلب فرمایا تھا وہ ہم لائیں، تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ اپنی طرف سے لفظ لکھ رہا ہے، حالانکہ یہ حدیث بخاری کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا ان بےہودہ باتوں کے بعد میں نے تم سے سنی ہے، اب مجھے دوات و قلم کی حاجت نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ اب مجھے قلم و دوات کی حاجت نہیں، اور لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے نیک سلوک کرنا، یعنی زبانی وصیت فرما دی۔ کتاب کا نام ہے جلاء العیون، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 113، اور اسی صفحہ پر آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھائی جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مصادر سے نقل کیا کرو، نہیں مصادر کی ہیں، چپ کر ایک منٹ بات سنیں، اردو کتاب سے نقل کرتے ہو، جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے، تھوڑی عربی سے ترجمہ ہوا ہے اس کا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، فارسی ہے، جلاء العیون فارسی کتاب ہے۔ ایک منٹ صبر کر، مجھے عبارت مکمل کر لینے دے۔ اور اسی صفحہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں۔ کیا اس نے حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں جو کہ منور بنور ہدایت ہے، اور جس چیز کی امت محتاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی امت محتاج ہے وہ سب کا بیان اس قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی روایت میں آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر سنت و حدیث اور جو بات، یہ 3 باتیں یاد رکھیں، حدیث اور جو بات قرآن کے خلاف ہے، فرمایا وہ باطل ہے، قرآن پیشوائے راہ ہدایت ہے، صفحہ نمبر 114۔ ٹھیک ہے نا جی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب بات کی توثیق فرما دی، اور فرما دیا کہ زبانی وصیت فرما دی، کتابت نہیں کی، اور فرمایا تمہارے درمیان کتاب موجود ہے، میری امت کو جس کی ضرورت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 4447 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، یہ حدیث کرتاس کا واقعہ 5 دن پہلے کا ہے،
یہ 4447 حدیث بخاری کی جو ہے، اس کے اندر جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے کا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں واقعہ کرتاس کے بعد کہ سونا جا کر لکھوا لیں، تو سیدنا علی المرتضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل نہیں لکھواؤں گا چچا۔ تو حضرات مکرم آپ حضرات نے دیکھ لیا، جناب حسن اللہ یاری صاحب نے مجھ پر بہتان لگایا، مجھ پر چیخے چلائے اور تلبیس حق کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، خلط مباحث کی کوشش کی۔ الحمدللہ میں شیعہ کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے۔ تو حضرات مکرم میں سچا تھا، الحمدللہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، تو یہاں پہ اگر گستاخی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا کفر کا فتویٰ دیتے، نہ کہ ان کی تائید و توثیق فرماتے۔ تو طارق بھائی ان شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ بھائی جلاء العیون ایک فارسی کتاب، یہ مصادر میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کسی شیعہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں تو ہم اس کے جواب دینے کے ملزم ہیں۔ یہ فارسی کتاب ہے اور اس میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں بالخصوص مخالفین سے احتجاج کے لیے ان کے اپنے کتابوں سے نقل کی جاتی ہیں، اور وہ مصدر بھی ذکر کرتا ہے علامہ مجلسی، میں حدیث نقل کرتا ہوں کس کتاب سے نقل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کتاب جلاء العیون میں اگر کوئی حدیث لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً شیعہ حدیث ہے۔ آپ اور یہ کوئی مصادر آپ فارسی کتابوں سے اردو کتابوں سے حوالے دیتے ہیں، ان کتابوں میں بہت سارے کتابوں جو عقائد کے مسئلے پہ لکھے جاتے ہیں بالخصوص سوال و جواب کے مسائل پر متعین پر، اس میں مخالفین کے احادیث بہت زیادہ ہوتے ہیں، مخالفین کے کتب سے احادیث لاتے ہیں۔ علامہ مجلسی کا بھی یہ دستور ہے بالخصوص واقع قرطاس میں، وہ جو احادیث بحار الانوار میں بھی اسی طرح کہ وہ مخالفین کے کتب سے بہت ساری احادیث نقل کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ حدیث ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے پہلی بات۔ تو آپ نے جب کوئی شیعہ حدیث نقل ہی نہیں کیا تو ہم اس کے جواب کیا دیتے ہیں؟ کوئی مصدر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مصدر کیا چیز ہوتی ہے۔ مصدر کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مصادر شیعہ مصادر جو ہے مثلا کتاب کافی ہے، کتاب ملا یزر الفقی ہے، کتب شیخ مفید ہے، کتب شیخ توسی رحمہم اللہ ہے، یہ ان کتابوں سے کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں میرے محترم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی بات ہے۔ یہ کتاب ادب مفرد ہے، وہی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے کتاب احمد سے، وہ یہ ہے بھائی، دیکھیں یہ وہ حدیث قرطاس والا نہیں، یہ اور واقعہ ہے، یہ اور واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کتاب لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ان کی وفات نہ ہو جائے، تو میں نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور وہ بولتے رہے وصیت کرتے رہے، پر اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ بخاری نے بھی روایت کیا ہے، بخاری میں صفحہ نمبر 156 ہے۔ یہ واقع قرطاس نہیں ہے، واقع قرطاس نہیں، اور واقعہ ہے، اور یہ شیعوں پہ حجت بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہماری حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ادعا کیا تھا کہ رسول اللہ رسول اللہ ٹائم وہ رکھتے ہیں، آپ سے ابھی گفتگو ہے ہی نہیں، آپ سے میں آخری کنکلوڈ کر رہا ہوں بھائی۔ آپ سے دیکھو میرے بھائی، جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے ہی فضول میں بولا تھا، میں نے آپ سے کہا یہ فضول میں نہیں ہو سکتا، دلیل میں نے آپ نے کسی کا جواب ہی نہیں دیا، کسی کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا آپ نے کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا نا، امتحان کے لیے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا نا، آپ نے نہیں کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا، امتحان کے لیے حکم دیا تھا، آپ نے کہا کوئی حدیث دکھایا شخص نے نہیں دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگانے والے بہتان والے لگانے والا جہنمی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کا راوی ہے، وہ رو رو کر کہتا تھا الرزیہ کل الرزیہ، سب مصائب کا جڑ یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا، حالانکہ اگر پیغمبر کا لکھنے کا نیت ہی نہیں ہے بھائی، وہ ایسے امتحان کے لیے، تو اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنے روتے تھے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ زمین تر ہو جاتا تھا ان کے اشک مبارک سے، اور وہ کہتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن وہ کیسے جمعرات کا دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے دکھایا بھائی کسی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا، اور کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے کوئی حکم دیا؟ فضول ایسے امتحان کے بعد میں کہتے کہ یہ واجب ہی نہیں ہے جی۔ اور پھر میں نے جابر کی حدیث دکھا دی، جابر جھوٹ تو نہیں بولتا، کہتا ہے عمر نے مخالفت کی ہے، اگر عمر نے مخالفت نہیں کی تو جابر جھوٹ کہہ رہا ہے، جابر جھوٹ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دی بھائی اس کا رد تم نے کیوں پیش نہیں کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ترک کتابت باطل ہے، کتابت لکھنی چاہیے، ازواج نے بھی کہا کہ کتابت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا موقف صحیح ہے، ان سب کا جواب دیا اس نے؟ جواب تو کسی کا نہیں دیا بھائی، اس کا کام ہے کہ جب پھنس جائے یہ جھوٹ باندھے، کس پر؟ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے نا، اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ان کا موقف ہے بھائی۔ شیخ صاحب آپ بھائی، آپ سے آپ کے اگر بڑے آ جائیں، کوئی اکبر آ جائے، میں اس سے اس مسئلہ حدیث قرطاس پہ گفتگو کروں گا۔ آپ نے اپنے امتحان دے دی بھائی، میں نے آپ کو اپنا وقت دے دیا پچھلے ٹرم میں
کہ آپ اس حدیث کو دکھا دو کہ کہاں سے کس مسند سے کہہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا. ان کی نیت نہیں تھی لکھانے کی. آپ نے دکھایا؟ کوئی نہیں دکھایا. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب ایسے فضول کہہ رہے تھے امتحان کے لیے کہ میں ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ کوئی امتحان کے لیے ایسا کہتا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا؟ بہرحال میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. لوگوں نے سن لیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا. میں چاہتا کہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرتا، لیکن میں کیوں آپ وہ ٹائم اپنا جب آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ مصدر کیا چیز ہوتا ہے. آپ نے مصدر سے نقل کرنا ہے. آپ نے شیعوں کے لیے اگر کوئی حدیث نقل کرنا، شیعہ کتاب سے، جلاء العیون ایسے کتابوں میں مخالفین کے احادیث بہت ہوتی ہیں اور یہ کوئی مصدر نہیں ہے. علماء وہ کتابیں لکھتے ہیں مخالفین کی کتابوں سے بھی نقل. اس میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دوسری دفعہ لے کے آؤ نا، تو ان کو وہاں سے کہہ دیا کہ بھائی تم جب لکھنے ہی نہیں دے رہے، جب تم نے اپنی بات مانو گی، تم نے کہہ دیا کہ میں ہذیان کہہ رہا ہوں، تو اب لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ بھی جواب ہے. اگر لکھنے کا فائدہ ہی کیا جب تم نے یہ میں لکھ دوں گا تو تم کہہ دے اس نے ہذیان، تو فائدہ لکھنے کا کیا؟ ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. آپ اپنے جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. میں بہت معذرت کے ساتھ میرے محترم ناظرین، میرا سطح بلند ہے ایسے اشخاص سے گفتگو کرنے کا جن کو نہ عربی پڑھنا آتا ہے، پگڑی لگاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مرضی یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں کہ بھائی حوالہ دکھاؤ، حوالہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس نے بولا کہ امتحان کے لیے پوچھا تھا؟ بھائی کسی عالم کا نام بتاؤ نا کہ کس نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے. خود بنایا نا جھوٹ. ادھر ہی ختم ہے بھائی. تو کیونکہ انہوں نے کنکلوڈ کر دیا جو کنکلوژن کر دیا جو پچھلی بات ہوئی ہے. انہوں نے کوئی میرا ایک دفعہ پھر لوگوں سے سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان. بھائی اس کے نمونے کہاں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتحان لیتے تھے؟ جیسے کوئی جو عبارت دکھائی ہے وہ بھول گئے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ امتحان لیا؟ قرآن کی آیاتیں پڑھیں وہ بھول گئے. بخاری شریف اس میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے؟ حنبل کی حدیث پڑھی وہ بھول گئے. احمد ابن حنبل کی حدیث کا واقعہ اور ہے. میں نے تو یہ کہا تھا اور اس پر میں نے آپ کو دلیل بھی آپ وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب جس میں لکھا ہے کہ شیخ صاحب سن لیں میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں قرآن کی وہ آیات، وہ احمد ابن حنبل کی حدیث، جلاء العیون کی وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا تھا. سنا دو ایک دفعہ پھر سنا دو. ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹا آدمی. دکھاؤ نا کون سی وہی کہ پیغمبر امتحان لے رہے تھے. وہ قرآن کی آیت دکھاؤ. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مومنین کو اور خبیثین کو. حدیث قرطاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، وہ دکھاؤ ہمیں. اللہ یار پھر مجھے حدیث دکھاؤ نا. پہ کرتے ہیں آپ کمال کر رہے ہیں. جھوٹ بولا نا تم نے. کوئی بات نہیں ہے نا آپ کے پاس، اور تو کوئی بات نہیں ہے نا، رس کر بیٹھے ہیں. اچھا سوال کا شیخ صاحب اس سوال کا جواب دے دو. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. شیخ صاحب جھوٹ بولتے ہیں. شیخ صاحب حدیثیں سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں. سنا مجھے پورے رسولوں کے ساتھ گفتگو کریں. وہ حدیث تو دکھا نہیں رہا نا کہ اس میں پیغمبر نے بات کرنے لگتے ہو پھر آپ بولنا شروع کر دیتے. حدیث دکھاؤ نا. آپ کے اندر جرات بھی نہیں ہے میرے ساتھ. میں 10 دفعہ خاموش ہو گیا ہوں کہ تم وہ حدیث دکھاؤ جب رسول صلی اللہ 20 مرتبہ. اچھا ایک بتاؤ اگر اچھا مجھے بتاؤ شیخ صاحب نہیں شیخ صاحب میں سن رہا ہوں. شیخ صاحب کیوں بولتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا، ابو بکر کو عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ امتحان. جناب میں کہہ رہا ہوں کہ میری باری ہے، میری باری میں آپ کیوں بولتے ہیں؟ شیخ صاحب میں باری ختم ہو گیا، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دے دو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا، کوئی سوال نہیں آپ کے ساتھ. میرا سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امتحان لیا ہے بھائی صاحب، میرے 10 منٹ ہے نا شیخ صاحب میں نے کب 10 منٹ لیا؟ اور سن لے بھائی شیخ صاحب 10 منٹ کی ضرورت نہیں ہے. سوال تو سن لو نا پھر جواب دے دینا بھائی. جنگ کی کر رہے یار کس بات کا؟ میں نے آپ کے 5 منٹ جو سنے ڈر گئے ہو سوال سے ڈر گئے ہو نا. جواب نہیں 5 منٹ کا جواب نہیں دینا. اور شیخ صاحب سن لے بھائی بات سن لے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان بھائی سن لے نا میری بات تو سن لے بھئی. جلاء العیون ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب نہیں. سوال سن لے بھائی، اس کا جواب دے دینا، میں خاموش ہو جاؤں گا. میری طرف دیکھو پلیز شیخ صاحب، میری طرف دیکھو. حافظ صاحب میری طرف دیکھو، دیکھیں میری بات سنیں. میں آپ سے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق. میری طرف دیکھو نا بھائی، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں سارا، سن رہا ہوں آپ کی بات کو. سن رہے ہو؟ سنو گے تو میں ختم کر دوں گا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن وہ کیسا جمعرات کا دن ہے. اور پھر کہتے تھے کہ اسلام کے رضیہ کل الرضیہ، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. وہ احمق تھا
جو راوی کا حدیث ہے، صحابہ کا اتنا بڑا مفسر ہے، محدث ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسلام کے مصائب کا جڑ یہی ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی لکھانا نہیں چاہتے تھے، وہ امتحان لے رہے تھے. جب عمر کو پتہ چل گیا کہ امتحان لے گئے، پیغمبر بھی راضی ہو گئے، عمر کے قول پہ وہ آ گئے. تو وہ کیوں رو رہے ہیں اور رو کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مصائب کا جڑ یہ ہے؟ اور جابر کیوں کہتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسم اللہ جواب دے دو. حضرت ایسے فضول انہوں نے 10 منٹ لیے ہیں. فضول میں شروع ہو گیا، اب جواب نہیں دے گا یہ. 10 منٹ میں جواب دے دو. 10 منٹ تم جواب دے دو، بس فضول باتیں نہیں کرنا، میری باتوں کا جواب دینا. جواب دوں گا اور کیا آپ کو کیا کروں گا؟ لا غیر متعلق شیخ صاحب، طارق بھائی اس نے غیر متعلق بات کی، آپ نے انٹرپٹ کرنا بھائی. طریقہ بات کرنے کا یہ طریقہ طارق بات بھائی، کرنے کا. طارق بھائی اگر یہ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے پتا یار تو عالمی سطح پہ چیلنج کر رہا ہے، طریقہ بات کرنے کا. طریقہ بھائی یہی ہے کہ آپ سوال کا جواب نہیں دو گے نا، فضول باتیں شروع کر دو گے. طریقہ بات کرنے کا مجھے آپ بتائیں. اپنے لفظ دوسروں جواب کے دے منہ دو. میں سوال کیا میں نے آپ سے، طریقہ جواب دے دو. یہ سوال کا جواب دے گا، بسم اللہ. بھائی میں اپنی مرضی سے بولوں گا، تیری مرضی سے بولوں گا. سوال کا جواب دینا، فضول باتیں نہیں کرنا. زید بچوں کی طرح کر کے بیٹھا نہیں، میں نے جانا ہے بس مجھے ٹافی لے کر دے، یہ بچوں کی طرح بیٹھا ہے. یہ ایسے مناظرے ہوتے ہیں. سوال کا جواب دے دے بھائی، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اگر سوال سمجھ نہیں آیا میں دوبارہ پوچھ لوں شیخ صاحب. مجھے بڑی سمجھ آتی ہے، میں اسپیشلسٹ. بسم اللہ سوال کا جواب دے گا شیخ صاحب سوال کا جواب دے گا. طارق صاحب کی بات سنیں، طارق صاحب کی بات سنیں پہلے. طارق صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل جواب دیکھیں شیخ صاحب. اگر یہ لا تعلق باتیں کریں تو آپ پلیز انٹرپٹ کریں نا، ویسے 10 منٹ لے لیں، ویسے فضول باتیں شروع کر دیں، وہ جواب آئے گا ہی نہیں آخر تک. اس طرح نہ کریں نا. ہمارے متعلق جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دو ڈائریکٹ، کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مصائب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے، وصیت نہیں لکھنے دیا ہے. جابر کیوں کہہ رہے تھے کہ عمر نے مخالفت کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا کہ عورتوں کے موقف بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں جو کتابت ہے وہ عدم کتابت سے بہتر ہے؟ یہ کیوں بولا؟ بتاؤ، ان سوالوں کا جواب دے دو. اچھا جی، 4 سوال انہوں نے ریز کیے، ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے. جی آپ کا ٹائم کرتے ہیں. حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بندہ صرف الجھاتا موضوع سے ہٹاتا ہے. سمجھ آئیے کہ ٹائم شروع ہو گیا جی. آپ شروع کریں، جو بھی آپ کا موقف ہے، آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے، اپنا موقف ہے ہمارے اہل سنت کا، وہ بیان کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی. یہی ہے نا سوال؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے، اللہ کی قسم سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جابر نے کیوں کہا کہ عمر نے مخالفت کیا ہے؟ حضرت جابر کی جو روایت پڑھی ہے اس میں کیا سوال نکالا ہے آپ نے؟ میں نے نہیں کہا عمر نے کیوں مخالفت کی، میں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں نہیں لکھانا چاہتے تھے اور عمر کے قول کے موافق تھے تو جابر نے کیوں بولا کہ عمر نے مخالفت کی؟ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے کہ اسلام کی ساری مصیبت کا جڑ یہی ہے؟ کلیم صاحب کلیئر ہوگی بات، کلیئر ہوگی. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ قائد یعنی حضور پاک نے جب چھوڑ دیا تو وہ ان کے ساتھ سوال عرض یہ ہے کہ سوال میرا یہ نہیں ہے کہ عمر صاحب نے مخالفت کیوں کی ہے، سوال یہ ہے کہ جابر نے یہ کیوں بولا. حسن صاحب، اللہ یاری صاحب، علامہ صاحب، ہم سمجھ گئے ہیں یہ سوال. ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ جابر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے شاہد ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو اہل سنت کا یا ان دوستوں کا یہ موقف ہے کہ یعنی کہ وہ بعد میں حضور پاک نے جب ترک کیا تو اٹس مین کہ وہ ایگری ہو گیا، یعنی وہ ایک ہی ہو گیا. لیکن جب حضرت جابر نے اس پر شاہد ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر نے مخالفت کی، تو وہ انہوں نے پھر کیوں لکھا یہ مخالفت؟ یہ اس سے چلیں شیخ صاحب جواب دے دیں بھائی، شیخ صاحب جواب دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہیں ہوا، بہرحال شیخ جواب دو. دیں گے جواب، کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ جواب دیں گے. جی طارق محمود صاحب شروع کریں. میں جی سامعین محترم، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں قائل ہو گئے، میں نے جلاء العیون کی عبارت پیش کر دی، اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے. میں نے اپنی طرف سے عبارت دکھا دی. اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں اللہ باقر مجلسی صاحب، ان کی کتاب سے میں نے دکھا دی، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، میں نے اردو ترجمے کا دیا ہے. پہلے سوال کا جواب مل گیا. اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے سوال کا جواب مل گیا. جی وہ مصادر میں سے نہیں ہے بھائی، ہم جلاء العیون کو نہیں مانتے. سر حسن اللہ یاری صاحب آپ تکرار نہ کریں، ہمیں پتہ چل رہا ہے. او بھائی کہہ رہے سوال کا جواب ہو گیا جی، سب پہلے سوال کا جواب ہو گیا. کہاں پہ جواب ہو گیا؟ بس سر میں نے کہا نہ آپ کو ناٹ ایکسیپٹڈ بائی یو. ٹھیک ہے بسم اللہ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا، وہ مصادر نہیں ہے، آگے بڑھنے دیں، کنٹینیو کرنے دیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہا وہ مصادر میں سے نہیں. اوکے پلیز آپ آگے جانے دیں. جی قبلہ. طارق محمود صاحب، اس بندے نے ڈسٹرب کرنا ہے، بس چھوڑیں اس کو. نہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، آگے چلیں. نہیں کرتے.
جناب محترم ہمارا موقف یہ ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے، اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی توہین کی نیت سے کیا جائے، نافرمانی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل گناہ ہے، وہ معصیت ہے۔ اگر نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، گستاخی اور توہین کا ارادہ نہ ہو، بظاہر نافرمانی زمرے میں ہو، ہے وہ رسول اللہ کا پہلو جس کو صرف اہل محبت ہی سمجھتے ہیں۔ اس پر آپ چند مثالیں سماعت فرمائیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 6، یہ شیعہ کی تفسیر ہے، یہ تو ان کی مطلب کہ معتبر کی تفسیر ہے نا، تفسیر صافی جلد نمبر 6 سورہ فتح کی آیت نمبر 1 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے، یہ مکمل واقعہ۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے 3000۔ سوال کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3100۔ سننے دیں نا سر، سننے دیں، آپ کو پسند نہ آئے سننے دیں، ان کا ٹائم چل رہا ہے۔ 3184 حدیث نمبر ہے۔ یا سبحان اللہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اچھا نہیں پی رہے علامہ صاحب آپ چائے؟ جناب طارق محمود صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا، دشمن سامنے ہے، کفار معاہدہ ہو رہا ہے، دشمن سامنے ہے، دشمن کے سامنے جب کہا جاتا ہے چاہے ناگوار ہی کیوں نہ ہو عمل کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عذاب کا دے یار، چپ دے کر تو بھائی صاحب اگر سوال سمجھ نہیں آئی دوبارہ آپ سوال دوہرا دیں۔ آپ چپ کر یار پلیز سوال نہ درائے بھائی، وہ کہتے جواب نہیں آتا، بھائی چلا جاؤ، جواب نہیں آتا۔ میں دھوئیں کر دینے نے تورے دھوئیں دھوئیں آپ کے ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا۔ شروع ہوئی تو یہ چلو جواب دے دو بھائی، جواب دے دو، جتنا ٹائم مرضی لے لو، جواب دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسلام کے مسائل پر جڑی نہیں روئے نا، مولا علی تو نہیں روئے، مولا علی تو نہیں روئے، اگر روئے ہیں ان کی حدیث دکھاؤ۔ چپ کریں خادم صاحب، جواب یہی ہے۔ چپ کریں علامہ صاحب، میری عرض سنیں، بساد احترام، آپ کہتے تھے یہ آپ کا مقولہ ہے، آپ سوال کرتے ہیں، جواب آپ اپنی مرضی سے دیں گے۔ آپ نے 4 سوال کیے، یہ ہماری مرضی، ہم نے کون سا پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے؟ ہم نے سوال نمبر کوشچن نمبر 1 کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، 4 کرنا ہے۔ وہ خادم صاحب کو اٹیمپٹ کرنے دے، وہ کون سا سوال؟ بالکل میں خاموش ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، یہ ایسے فضول باتیں نہ کریں، جواب دے دیں، میں خاموش، میں وعدہ کرتا ہوں خاموش، یہ جواب دے دیں۔ مولا علی سے واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ فضول ہے۔ سوال کا جواب دے دو نا، سوال جو کیا ہے نا، سوال سے مرتبط پلیز بات کرو، سوال سے مرتبط مولا جواب علی دے دو۔ کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے سامنے فرمایا اس کو حذف کر دو، کاٹ دو، تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے دکھلاؤ۔ راوی نے بیان کیا، یعنی آگے باقی آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، دن گزر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، علی میں نے جب آپ کو کہا تھا تو آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں کاٹا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت تھی، میں اس لیے نہیں کاٹا۔ بات سمجھیے کہ نہیں؟ وہاں پہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، توہین کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ محبت ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاٹو، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کاٹوں گا، تو یہ توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین محبت ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے، تکلیف میں ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، ہمیں کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو جلاء العیون کی میں عبارت دکھا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا، جگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ہماری جانیں جو ہیں یہ رب کے قبضہ میں ہیں، اور رب جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، جگا دے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ صاحب ایک منٹ بھائی، طارق صاحب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، انٹرپٹ نہیں کر رہے بھائی، وہ جو مرضی کہہ دیں، اللہ کے سوال سے کیا ربط ہے اس کا؟ بھائی میں تک گیا، میں نے سوال دہراتے پلیز یار آپ اپنا ذمہ داری بچا لاؤ نا، آپ بتاؤ نا اس کو منظور کرو کہ سوال کا کویسچن کا جواب دے دے پلیز۔ آپ ثابت مخالفت نکالی ہے نا حسبنا کتاب اللہ سے، وہاں سے حسبنا کتاب اللہ سے آپ نے مخالفت نکالی ہے نا،
میں مخالفت کی مثالیں دے رہا ہوں، اگر توہین کا ارادہ نہ ہو تو وہ کفر یا گناہ نہیں ہوتا. اور توہین کی سوال میں نے نہیں کیا بھائی، میں نے توہین کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا. چکرا گئے ہیں او بھائی صاحب، میں نے توہین کے متعلق سوال تھا ہی نہیں بھائی. توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں شیخ صاحب؟ سوال آپ بھول گئے. سوال یہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جو کیا تھا امتحاناً کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور عمر کے قول پہ بھی آ گئے. سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس پھر کیوں رو رو کے کہہ رہے ہیں اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے. یہ میں آپ سے میں نہیں کر رہا ہوں توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں. توہین کا میں نے پوچھا ہے، میں نے یہ آپ کے اس بات کو جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار جھوٹ باندھا ہے. مخالفت کی مثالیں نہ دوں آپ کو. نہیں علامہ صاحب، آپ نے ویسے وہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے برا نہ منائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ حضرت جابر کی شہادت کے انہوں نے مخالفت کی، پھر حضرت ام المومنین جو لکھوانا چاہتی تھی ان کا بھی اعتراض کیا. دو تیسرا ایک اور پتہ نہیں کنہوں نے کہا تھا کہ وہ لکھنا چاہیے تھا. تو یہ تین آپ نے کہا تھا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق درمیان میں آڑے آ گئے اور اس وجہ سے تو وہ یہ ان کے دفاع میں دے رہے ہیں. بالکل، یہ ان کے سوال دیکھیں، ان کا جواب یہ کسی اور مسئلے کی طرف کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی امتحان کے طور پہ پوچھا تھا، وہ لوگ تو وہاں پہ موجود تھے. جابر شاہد ہے، عبداللہ ابن عباس شاہد ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شاہد تھی. یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موقف کی تائید کی ہے. مولا علی کہتا نہیں لکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا. اچھا، وہ حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت کا کچھ ہے آپ کے پاس جواب؟ عبداللہ بن عباس کا جواب دینا کہ وہ کیوں رو رہے تھے، وہ پاگل تھے. عبداللہ بن عباس رو رہے تھے، مولا علی نہیں رو رہے تھے. پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں رو رہے تھے. کس روایت میں نے کہا کہ وہ نہیں رو رہے تھے؟ مولا علی تو نہیں روئے. یہی جواب ہوا بھائی کہ مولا علی نہیں روئے. کہ کہاں پہ لکھا کہ نہیں روئے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا حضرت. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح خلطے میں بات نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اختتام کریں بھائی طارق بھائی. اختتام کر دیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو اگر ادھر حافظ صاحب آئندہ ادھر آئے نا، اردو کتابوں سے ہم حوالہ نہ دیکھنا، فارسی کتابوں سے ابھی نہیں حوالہ لیں گے. کتابیں دیں گے تو مصادر سے، مصادر پہلے چیک کریں مصادر کس کو بولتے ہیں. تھینک یو سر. اردو میں کتابیں شیعہ کتابیں ہیں، ہم وہ حوالے نہیں مانتے بھائی، اردو کتابوں کی نہیں مانتے. یہاں پہ علمی گفتگو ہے. اگر عربی نہیں پڑھنا آتا، عوام کی رسائی ہے یہاں پہ، رسائی ہے عوام کی. بھائی ہم ان مصادر کے علاوہ دوسرے کتابوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جیسے میں آپ کے کتابوں سے مصادر سے نقل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، مسند احمد میں لکھا ہے، یہ مصادر. آپ کو بھی مصادر سے نقل کرنا چاہیے. پہلی بات آپ کو بتا دیں آئندہ کے لیے اگر کبھی ادھر آئے تو، ٹھیک ہے نا. ادھر اردو کتابوں سے ہم نہیں مانتے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو سب کو سلامتی دے. بھائی صاحب ہم تو تک گئے سوال کرتے کرتے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھانا چاہ رہے، کس کتاب میں لکھا ہے پہلے دکھاؤ کہ نہیں لکھانا چاہ رہے. انہوں نے ایسے مذاق میں امتحان لیا تھا، کس کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی روایت میں تو ہے نہیں، تو یہ آپ کو جھوٹ ثابت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی موافقت کی، کس کتاب میں لکھا ہے کہ موافقت کیا؟ جلاء العیون میں بھی کوئی عبارت نہیں کہ انہوں نے موافقت کیا، ٹھیک ہے نا. اور جلاء العیون مصادر میں سے ہے ہی نہیں وہ کہ تم کوئی عربی وغیرہ کچھ پڑھو تو ہم پتہ چلے نا کہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے. جلاء العیون میں وہ بھی مخالفین کی حدیث ہے. پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافق ہو گئے تھے، دیکھیں یہ بخاری مسلم اتنے روایتیں کہ عبداللہ ابن عباس رو کر کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی کہ حدیث نہیں لکھا ہے، وہ وصیت نہیں لکھانے گیا. تو وہ پاگل تھا عبداللہ ابن عباس جو رو کے کہہ رہا تھا. اس سوال کو کرتے کرتے ہم بھائی تک گئے بھائی. 20 مرتبہ سوال کیا، کہتے ہیں علی علیہ السلام کیوں نہیں روئے. یہ کوئی جواب ہوئی کہ وہ کیوں نہیں روئے؟ راوی عبداللہ ابن عباس ہیں اس روایت کے. تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس مسئلے پہ ان کو غصہ نہیں تھا یا ان کو خوف نہیں تھا یا اس مسئلے پہ وہ مصیبت نہیں جانتے تھے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب سلیم میں کہ وہ اس مسئلے پہ ان کو کافی خوف. جلاء العیون میں وہ مصدر بھی بتا دیتا ہے بھائی. جلاء العیون والا اپنے کتاب میں جب لکھتا ہے نا کہ یہ حدیث میں کہاں سے نقل کروں، کیونکہ علامہ مجلسی تو 1000 سال کے بعد آئے، 1000 ہجری کے بعد آئے. وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ میں جو نقل کر رہا ہوں یہ کس مصدر سے نقل، وہ بھی نہیں بتا رہا. ایسے جلاء العیون میں لکھا. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں طارق بھائی آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے لائیو نہیں نظر آ رہا، میں لائیو ہوں، مجھے اجازت ہے؟ بالکل آپ لائیو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. جانا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر. شیخ صاحب چلے گئے بھائی. شیخ صاحب ڈسکنیکٹ. محمد سلیم خان بھائی تھے. ایسے بیوقوف لوگوں سے یہ عالم کے طور پہ آتے ہیں نا، سب کا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی. ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. کوئی ایسا شخص آئے جو بات اس کو سمجھ آئے نا، وہ سب لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو مرضی کہہ دے، اور پھر ہم سے 10 منٹ 15 منٹ لے لیتا کہ میں اس میں جو مرضی کہتا ہوں تم مداخلہ نہ کرو.